ڈاکٹرس کا یعنی پوائنٹ آف ویو ہے. اور چونکہ اسلام دونوں علوم کو مانتا ہے, ریویلڈ نالج کو بھی یعنی وحی کے علم کو بھی, اور ایکوائرڈ نالج کو بھی, دا نالج obtained through observations and experiments, سائنس کا علم. میرا ایک لیکچر ہے مسئلہ نمبر 39, علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار. یہ دونوں اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے. ان دونوں میں سے کوئی ایک علم بھی ویریفائی کر دینا کہ یہ چیز غلط ہے تو وہ غلط مانی جائے گی. مثلا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ گاڑی کا سفر, ٹرین کا سفر سیف ہے. دنیا میں سب سے سیف سفر جو ہے نا وہ ہوائی جہاز کا سفر ہے. وہ تو کریش تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا, ایئر کریش تو بچتا کوئی نہیں ہے. بسوں کے ٹرینوں کے تو روزانہ حادثات ہو رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ریشو پروپورشن نکالیں, دنیا میں سب سے سیف سفر کون سا ہے؟ ہوائی جہاز کا. ٹکر تو ہوتی نہیں ہے, ظاہر ہے انڈیپینڈنٹ اڑ رہے ہیں, اور ہارے کی ہائٹس بھی ڈیفرنٹ ہے. ابھی ایویشن کی پوری فیلڈ ہے. تو سب سے سیف سفر یعنی 1000 اگر ٹرینیں, 1000 چلے چھوڑ دیں, 1,00,000 دفعہ ٹرین سفر کرے اور 1,00,000 دفعہ جہاز سفر کرے, زمین اسمان کا فرق ہے حادثات کا. ہو سکتا ہے 1,00,000 دفعہ میں بھی نہ ہو. سر پاکستان کی 70 سالہ ہسٹری میں کتنے ایئر کریش ہوئے ہیں؟ یہ جو کچھ 2-3 ہوئے ہیں یہ ہماری زندگی میں ہوئے ہیں. اس سے پہلے آپ کو ایک فوکر کا ملتا ہے, ادروائز تو کوئی نہیں. ٹھیک ہے, یہ بھوجا کا ہوا, یہ ایئر بلو کا ہوا. روزانہ سینکڑوں فلائٹس اڑ رہی ہیں. تو کچھ اس حساب سے دیکھیں تو گاڑیاں تو پاکستان میں ہر سال 40,000 بندہ روڈ ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے. سر دہشت گردی میں 10 سال میں 40,000 بندہ مرا ہے. اور یہ روڈ کی جو دہشت گردی ہے نا, جو ہم خود اپنے لیے موت کما رہے ہیں, یہ ہر سال 40,000 بندہ مرتا ہے. اس کے اوپر پروگرام نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ یعنی اتنا خطرناک معاملہ ہے. تو وہ ہوائی جہاز کے اوپر پیراشوٹ اس لیے نہیں رکھا جاتا, ایک تو وہ سیف ہے. دوسرا یہ ہے کہ جناب اگر پیراشوٹ رکھ دینا وہ پائلٹ کے لیے, تو پائلٹ تو جہاز کو بچانے کی کوشش ہی نہیں کرے گا, اور جسے ہی تکے گا وہ پہلے کود جائے گا. اب آخری وقت تک جہاز کی کوشش کرتے ہیں بچانے کی. اور آپ دیکھیں ایک بار وہ انجن بند ہوا تھا, وہ انگلینڈ کے پائلٹ نے اس کو 300 کلومیٹر تک گلائیڈ کروا کے لینڈ کروا لیا تھا. یہ جو بوئنگ کے یا ایئر بس کے جو جہاز ہیں نا, ان کے انجن بند بھی ہو جائے نا تو وہ اپنے پروں کی, فائٹر جہاز تو نہیں اڑ سکتا, اس کے پر چھوٹے ہوتے ہیں, اس کا انجن بند تو ختم. اسی لیے اس میں بندہ بھی ایک ہوتا ہے, اس کے لیے کودنے کا سامان بھی رکھا ہوتا ہے انہوں نے. وہ پیراشوٹ سے وہ بھی پوری ایجیکشن ہوتی ہے. یہ جو آپ کے ایروپلینز ہیں نا, ان کی سپین بہت بڑا ہوتا ہے جہازوں کے پروں کا. یہ انجن بند بھی کر دینا تو 200-300 کلومیٹر تک یہ گلائیڈ بھی کر سکتا ہے. سر پنڈی سے لاہور تک اگر پیچھے سے پشاور سے آ رہا ہے نا, اور اس نے سپیڈ ایک بار اٹین کر لی ہے 700-800 کلومیٹر فی گھنٹہ, انجن بند کر دیں لاہور تک ویسے ہی پہنچ جائے گا, گلائیڈ کر لے گا وہ. لیکن اس میں بڑا ماہر بندہ چاہیے کہ وہ پھر اس کو کیلکولیٹ کرے گا کہ ہاں جی میں, کیونکہ وہ ہارلم میں اس کی ہائٹ بھی کم ہو رہی ہوگی انڈر گریوٹی, تو وہ ایک ہی چانس ہوگا رن وے پہ لینڈ کرانے کا. اگر وہ آگے نکل گیا نا, پھر موڑ کے آئے گا تو وہ اتنی ہائٹ اویلیبل نہیں ہوگی. تو اس بندے نے یعنی لینڈ کروا لیا, اور وہ غلطی بھی اسی سے ہوئی تھی. اس نے جو انجن خراب تھا اس کی بجائے جو صحیح تھا اس کو بند کر دیا. تو اس کے اوپر پھر باقاعدہ مقدمہ چلا, حالانکہ اس نے بندوں کو بچا بھی لیا, پھر بھی مقدمہ چلا کہ تو یہ کیتا کیوں. تو سائنس نے بتایا کہ پیٹرول جو ہے آگ کو بھڑکا دیتا ہے. یعنی فزیکل فینومینا آف نیچر کا علم ہے نا, یہ خدائی قوانین کا علم ہے نا, یہ سائنٹیفک فیکٹس نہیں ہے, خدائی قوانین ہے. سائنس نے صرف ڈسکور کیا ان کو. اس طرح نیکڈ آپ جسم ٹچ کریں یورینیم کے ساتھ تو وہ آپ کو سکن کینسر کر سکتا ہے. اب قرآن حدیث میں نہ بھی لکھا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایکوائرڈ نالج میں تو ہے نا. یہ دونوں علوم اللہ نے دیے ہیں نا. تو ولا تقف ما لیس لک بہ علم, اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, بے شک کان آنکھیں عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو استعمال کر کے حق بات حاصل کیوں نہیں کی. اس سے توہمات کا بھی خاتمہ ہوتا ہے. یعنی کالی بلی راستہ کاٹ دے تو نہ اس کو وہی مانتی ہے کہ یہ نحوست ہے, نہ سائنس مانتی ہے, تو چھوڑ دیں اس کو. میڈیکلی یہ جو مسئلہ ہے نا جی, پانی اینڈ پہ پینے والا, یہ تو واقعی یعنی بیماری اور موٹاپے کی طرف لے کے جاتا ہے. یعنی آپ میڈیکلی ایک چیز دیکھیں نا کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں, کھانا کھانے کے بعد اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے ہمارا معدہ تیزاب چھوڑتا ہے, HCl. اور دیکھیں خدا کا نظام دیکھیں, تیزاب سر باہر لگ جائے کھال کو تو کھال نہیں بچتی. اور معدہ جو سب سے نازک جگہ ہے, اس میں معدے کے اندر اللہ نے ایک تولیہ نما, آپ دیکھیں یہ اوجڑی جب آپ لے کے آتے ہیں تو وہ تولیہ نما ایک کھال سی ہوتی ہے جو بڑی مشکل سے اترتی ہے. سر مشکل سے اس لیے اترتی ہے کہ وہ اللہ نے ڈیزائن کی ہوئی ہے تیزاب کو سسٹین کرنے کے لیے, اور وہی تولیہ نما کھال ہمارے اندر بھی ہے.
اور جن کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے ان کو میدے کا السر ہو جاتا ہے، ان کے لیے تو بڑی مصیبت، یعنی وہ میدے کا زخم ہو جاتا ہے، اور میدے میں اگر زخم ہو جائے نا یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا، یہ یعنی کیوریبل نہیں ہے، اللہ یہ کہ کوئی بندہ مسلسل میدے کو اس حوالے سے یعنی روزے کی پریکٹس کروانا شروع کر دے، بہت لمبا ایک مسئلہ ہے، کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے اس تولیہ نما جو کھال ہے اس میں ذرا سا سوراخ ہو گیا، پھر میدے کا اپنا تیزاب بھی اس کو لگے گا تو زخم کرے گا، پھر وہ کہتے ہیں خاص لمٹ سے زیادہ نہیں آپ نے کھانا کھانا، ادروائز تیزاب زیادہ چھوٹے گا، زیادہ تکلیف ہوگی۔ اب جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو تیزاب وہ چھوڑتا ہے میدا اس کو ہضم کرنے کے لیے، جب آپ کھانے کے بعد پانی پی لیتے ہیں تو اب وہ پانی کی وجہ سے وہ تیزاب ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے، یعنی ہلکا ہو جاتا ہے، پھر میدا اور تیزاب چھوڑتا ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے، تو وہ ایکسیسو تیزاب ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے جو آپ کی بیٹریاں ہیں، بیٹریوں کا آپ پانی چیک کرتے ہیں، تیزاب نہیں چیک کرتے، کیوں؟ تیزاب تو ویپوریٹ نہیں ہوتا نا، بیٹری کا پانی صرف اڑ جاتا ہے، تیزاب اتنا ہی رہتا ہے، آپ پھر پانی اور ڈالتے ہیں، پھر بیٹری پوری کر دیتے ہیں، ورنہ تو اگر تیزاب بھی اڑ جائے تو آپ تیزاب بھی اور ڈال رہے ہو، تیزاب نہیں اڑتا۔ تو یہاں پہ بھی یعنی تیزاب تو جب آپ زیادہ چھوڑ دیں گے تو پھر میدے کو ڈیمیج کرے گا، اس کی وجہ سے پھر تیزابیت ہو جاتی ہے۔ تو جو چیز میڈیکلی ثابت ہو جائے اس کو آپ ایکسیپٹ کریں، ایون نبی علیہ السلام تو اس سے بھی بہت آگے گئے ہیں۔ اب یہ بڑی خطرناک روایت ہے، صحیح مسلم میں اوپر تلے 3-4 حدیثیں ہیں، میں نے مسئلہ 39 میں بیان کی تھی، میں یہاں پہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ اس کے اوپر امام نووی نے صحیح مسلم کے اندر باب کیا باندھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کن معاملات میں واجب ہے۔ وہ تعبیر نحل والا واقعہ جو ہے، کھجوروں والا، کہ نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے تو کچھ لوگ کھجوروں کی پیوند کاری کر رہے تھے، گرافٹنگ کر رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ نہ کرو تو کیا ہے، نیچر کو بدلنا ہے نا، ایک کی ادھر لگائی ہوئی کی ادھر، آپ نے منع نہیں کیا لیکن مشورہ دیا کہ اگر نہ کرو تو کیا ہے، انہوں نے نہیں کیا تو فصل خراب ہوگی، نبی علیہ السلام کے پاس شکایت کرنے کے لیے آ گئے، آپ نے فرمایا میں نے تمہیں یہ تو نہیں کہا تھا نہ کرو، میرا تو ایک مشورہ تھا، اگر میں کوئی بات اللہ کے ریفرنس سے تمہارے ساتھ کروں تم اس کو ماننے کے پابند ہو، اگر میں کوئی ذاتی مشورہ تمہارے دنیا کے کام میں دوں وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ، دنیا کے کاموں کو تم مجھ سے بہتر سمجھتے ہو۔ نبی علیہ السلام ہمیں جو ہے وہ ایٹم بم بنانے کا فارمولہ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے جی، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جیٹ انجن بنانے کا فارمولہ نہیں دیں گے، آپ ہدایت کے امام ہیں، یہ آپ کی فیلڈ ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے معاملات کو تم بہتر سمجھتے ہو۔ نبی علیہ السلام کو تو ہم ڈسکس نہیں کرتے ہیں، مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کا کوئی لائق ترین صحابی بھی اس وقت دنیا میں آ جائے اور اس کے سامنے موبائل فون رکھیں اور بتائیں گے اتنی دور تک سن سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے اس کی وجہ سے، تو ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ تو فزیکل ورلڈ نے کتنی ترقی کر لی، ہمارا بچہ ان چیزوں کو استعمال کر لے گا، ان کو پہلے سیکھنا پڑے گا تو استعمال کریں گے، تو ان کی کوئی بزرگی اسٹیک میں نہیں لگ جائے گی، ان کی فیلڈ نہیں ہے۔ تو سائنسی حوالے سے بھی نبی علیہ السلام نے تجربات کی بنیاد پہ جو سائنسی علم ہے نا اس کے اوپر اپنی ورڈک آپ نے واپس بھی لی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے ایسی عورتوں سے ازدواجی تعلق قائم کرنے سے روک دیا تھا جو عورتیں دودھ پلا رہی ہوں یا پریگنٹ ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے فارس اور روم کی عورتوں کو کے بارے میں یہ مجھے آبزرویشن ملی ہے کہ وہ بھی یعنی دودھ پلانے کے دوران بھی جب ان کے مرد ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں اور نیکسٹ پریگنینسی ٹھہر جاتی ہے تو وہ پہلے بچے کے دودھ کے اوپر کوئی برا اثر نہیں پڑتا، لہٰذا اب میں تمہیں منع نہیں کرتا۔ تو آپ نے کوئی وحی کے ساتھ تو نہیں، وہ ایک فزیکل سائنٹیفک ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر ایک بات کی ہے نا۔ ابھی بہت ٹیکنیکل گفتگو ہے، اور دیکھیں نبی علیہ السلام کا حوصلہ ہے کہ انہوں نے کھول کے بیان کر دیا کہ بھئی دیکھو اللہ کے ریفرنس سے کوئی بات کروں تم مانو گے، دنیاوی مشورے میں اگر کوئی میں بات کرتا ہوں تو ظاہر ہے کہ ایک بندے کا ایکسپیرینس زیادہ ہے اس فیلڈ کے اندر۔ اب نبی علیہ السلام نے تو گرافٹنگ نہیں کی تھی، آپ کا تو ایکسپیرینس تھا بھیڑوں کا، بکریاں پالنے کا، باقی چیزوں کا ایکسپیرینس نہیں تھا۔ یعنی اگر آج کے دور میں صحابہ کرام ہو تو ان کو بھینس کی عادتوں کا تو نہیں پتا، کیونکہ انہوں نے تو بھینس دیکھی بھی نہیں ہوئی، صرف امام حنیفہ نے دیکھی ہوئی ہے۔ اچھا، تو وہ بھینس چونکہ عرب کا جانور نہیں ہے، یہ تو اس طرف پایا جاتا ہے نا، بھینس کی عادتیں گائے سے بالکل مختلف ہیں۔ بھینس جو ہے نا وہ کیچڑ میں بھی رہ جاتی ہے، گندا مندہ جانور ہے، اور وہ جو گائے ہے وہ بڑا سوفسٹیکیٹڈ جانور ہے، صاف ستھرا رہتا ہے۔ اور بھینس جو ہے اس حوالے سے بڑی لاڈلی ہے، فوراً بیمار ہو جاتی ہے، اس کی بڑی خدمت کرنی پڑتی ہے، ادروائز تو یہ بیمار ہونے کے لیے کھڑی ہوتی ہے، وہ ذرا ٹف جانور ہے گائے جو ہے۔ تو ان کی عادتیں بڑی مختلف ہیں ایک دوسرے سے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جس نے بھینس دیکھی نہیں ہوئی ہے تو وہ جب تک بھینس کے ساتھ ایکسپیرینس نہیں کرے گا اس کا نالج نہیں آئے گا۔ تو جو سائنٹیفک فیکٹس اور یعنی فزیکل فینومینا کی آبزرویشنز ہیں،
یہ اس کو آپ نے دین کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھنا بلکہ ایکسپیرینس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہے. اس لیے اس لیکچر کا نام ہے مسئلہ 39، علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار. سر وہ دائرہ کار بالکل ڈیفرنٹ ہے لیکن سچائی دونوں طرف پائی جاتی ہے. البتہ جو چیزیں علم غیب سے تعلق رکھتی ہیں ان کو ہم سائنس میں نہیں پیش کریں گے، کوئی سائنس کی ڈومین میں نہیں آئیں گی. یعنی اگر آپ کہیں کہ جی سائنس جو ہے وہ ویب کیم لگا کے عذاب قبر ڈیٹیکٹ کر لے یا فرشتوں کو ڈیٹیکٹ کر لے، وہ نہیں کر سکتی. وہ اس فزیکل ورلڈ کی چیز ہی نہیں ہے. سائنس صرف فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھنے والی چیزوں کو آبزرو کرتی ہے، خواہ وہ ہمیں نظر آئیں یا نہ آئیں. الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہم دیکھ تو نہیں سکتے نا، جن کی وجہ سے یہ موبائل اور سیٹلائٹ کی کمیونیکیشن ہو رہی ہے، لیکن ہے تو یہ فزیکل چیز ہے نا، فزیکل چیز ہے نا. ٹھیک ہے، آواز دیکھ نہیں ہم سکتے، محسوس کرتے ہیں، فزیکل چیز ہے. فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سائنس کی ڈومین میں ہے، اور جو ما بعد الطبیعات جسے کہا جاتا ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ تعلق رکھتی ہیں علم غیب کے ساتھ، وحی کے ساتھ. اس میں آپ نے ایمان بالغیب ہی رکھنا ہے بس. ظاہر ہے کہ وہ پیغمبروں کو دکھائی جاتی ہے، عذاب قبر دکھایا گیا، جنت دکھائی گئی، دوزخ دکھائی گئی. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جو اس طرح کی چیزیں نا وہ ان کے اوپر ایمان رکھا جائے گا. باقی جو فزیکل ورلڈ سے ریلیٹڈ چیزیں، جنگوں میں بھی آپ دیکھیں نا، اب یہ جو غزوہ خندق میں جو خندق کھودنے کا مشورہ ہے حضرت سلمان فارسی نے دیا تھا نا، انہوں نے اپنے ایکسپیرینس سے وہاں پہ فارس کی جنگوں میں اسے آبزرو کیا ہوا تھا، تو نبی علیہ السلام نے ان کا ایکسپیرینس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم بھی یہ کرتے ہیں، اور وہ دیکھیں وہ فائدہ مند بھی ہوا.